اللہ تعالیٰ جب دو محبت کرنے والوں کو ملانا چاہتا ہے تو کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سب کے لیے دعا ہے جنہوں نے مجھے کومنٹ کر کے دعاؤں کا بولا کہ اے اللہ پاک، دو محبت کرنے والوں کو جن کے ارادے اور محبت ایک دوسرے کے لیے بے حد سچی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ملا دے۔ اے اللہ کریم، ان کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ کریم، ان کی ساری دعاؤں پر کن فرما دیجئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 7 نشانیوں کا ذکر کروں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی محبت کرنے والوں کو ملانے سے پہلے اشاروں کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، اور جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کبھی آپ کی محبت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تقدیر اور قسمت کے فیصلے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہے آپ کی تقدیر اور قسمت کا رخ بدل سکتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ یہ رشتے دو انسانوں کے درمیان ایسے نہیں بن جاتے، بلکہ یہ دو روحوں کی تکمیل سے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شور نہیں ہوتا، کوئی بھی ولولہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلے بڑے احسن طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بے سکونی نہیں ہوتی۔ اللہ کے فیصلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، اور جو صبر کرنے کی بھی ہمت دیتا ہے۔ اور یہ محبت کرنے والوں کے لیے ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کیا وہ شخص میرے نصیب میں ہے یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دو محبت کرنے والوں کو ملانا چاہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنے کا ظرف پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل اور لا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ذات کریم جب چاہے آپ کا ساتھ دے، اور جب چاہے آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے، جب چاہے آپ کی دعاؤں پر فوراً کن کہہ دے، اور چاہے تو آپ کی دعاؤں کو مزید طویل کر دے، کیونکہ یہ فیصلے میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تو آپ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو وہ تو پھر بھی دو انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور جب اللہ چاہے تو کوئی آپ کو شخص سے جدا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر میرا رب نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے اللہ کی چاہت اپنی چاہت سے بدل دیجئے، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہاری چاہت پر کن فرمائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، پھر جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اللہ اس سے آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ وہ خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی، بغیر کچھ کہے آپ کے خالی ہاتھ بھر دیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی دعاؤں پر کب کن فرما دیا گیا، اور سب خوشیاں آپ کی جھولی میں کیسے ڈال دی گئیں۔ اس دنیا میں موجود کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ یہ تو دو انسانوں کے دلوں کا معاملہ ہے۔ جب اللہ دو لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے تو یہ 7 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تمہیں لگے کہ تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں تم بے حد بے بس ہو، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچنے لگ گیا ہے، اور اللہ انجان راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیج رہا ہے، اور تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، جان لو تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا گیا ہے، اور جان لو تمہارا رب تمہیں تمہاری محبتیں عطا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں کانٹوں سے نکال کر پھولوں کی راہ پر چلانے والا ہے۔ اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ دل کا سکون اور اللہ کی خاموش رضا۔ جب وہ شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے تو نہ دل گھبراتا ہے، نہ ذہن الجھتا ہے، بلکہ ایک تسلی، ایک سکون دل کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ بس یہی ہے جسے رب نے میرے لیے چنا ہے۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہی شخص وہ ہے
جسے میرا رب میری تقدیر میں لکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں سکون دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی تیسری اور بڑی نشانی یہ ہے کہ دعاؤں میں خود بخود اس شخص کا نام اور اس کا ذکر آ جانا۔ جب آپ نے اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اچانک سے اس شخص کا چہرہ، اس شخص کا نام آپ کی زبان پر آ جاتا ہے، بغیر ارادہ کیے، بغیر کچھ کہے۔ چاہے آپ دعا کسی اور چیز کے لیے مانگنے والے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی دعاؤں میں اس شخص کا ذکر آ جاتا ہے، اس شخص کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ دعا کی اس حالت میں جہاں روح اس انسان کو اپنا مقدر سمجھ چکی ہوتی ہے، تو یاد رکھو رب تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے والا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو دعا بن کر دل سے نکلتی ہے اور رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ راستے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن وقت، لوگ اور فیصلے سب مل کر بھی آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز تمہیں اس شخص سے ملانے کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے اور تمہارے لیے تدبیریں خود بخود نکلنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جب تمام راستے بند ہو جائیں تو پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد تم تک ضرور آ کر رہے گی، تو جان لو یہی وہ حالت ہے، یہی وہ دعا کی حالت ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں، جہاں سے تمہاری محبت کے معجزے تمہیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سے تمہاری محبت کی کہانی پوری ہونے والی ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہارا رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب وہ انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ جہاں یہ سارا دن برے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جہاں آپ سارا وقت غلط کاموں میں گزارتے تھے، وہاں آپ اپنے اللہ کی اور نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس شخص کی وجہ سے نماز تو بہت دور کی بات تہجد تک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی زبان پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ جاری رہتا ہے۔ تو جان لو کہ یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے والا ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کا دل خالص ہو جاتا ہے، اور نمازیں اور بہتر ہو جاتی ہیں، دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دل نیکی کی طرف جھک جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس شخص سے ضرور ملائے گا انشاءاللہ تعالی۔